بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ دعا کریں مغفرت ہو، دعا کریں اللہ راضی ہو جائے. خود اپنی دعاؤں کو بھی تو چیک کریں نا کہ میں اور آپ ہر نماز کے بعد یا جب بھی اللہ کرے ہر نمازیں بھی سارے پڑھیں، لیکن جب بھی دعا کرتے ہیں تو آخرت کہاں ہے؟ آخرت مانگنا ہی چھوڑ دی لوگوں نے. دنیا کی فکریں زیادہ ہو گئی. نہیں میرے زیادہ فکر، زیادہ محنت، زیادہ کوشش ہم نے اپنی. دنیا ٹائم ہے 60 سال 50 سال 70 سال اور کتنا جئیں گے. نہ ختم ہونے والی آخرت ہے. ٹینشن نہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں اپنی جس طرح دنیا کی پلاننگز کرتے ہیں ہم آخرت کی پلاننگ کرنے وقت. سفیان ثوری رحمۃ اللہ کمال کا جملہ. بڑوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی. ایک جملہ ہے مگر ایسا لگتا ہے پورا فلسفہ. وہ کہتے ہیں لوگ سوئے ہوئے ہیں جب انہیں اصل آنکھ پتہ ہے کب کھلے گی؟ مرنے کے. ہم جب انسان دنیا سے جاتا ہے نا تو رشتہ دار پتہ کہ میت نے پیچھے کیا، فرشتے پتہ کیا کہ میت نے آگے کیا بھی. اصل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ اصل دنیا تو وہ تھی، میں نے آخرت کے لیے کیا تیاری کی. کئی لوگ بس دنیا کی پلاننگ بناتے بناتے ابھی توبہ نہیں بعد میں کر لوں گا، بس اگلی رمضان کو توبہ کر لوں گا، بس یہ کاروبار سیٹ ہو جائے پھر گناہ چھوڑ دوں گا، پھر میں شراب چھوڑ دوں گا، پھر میں برے کام چھوڑ دوں گا. اور اسی انتظار میں دنیا سے چلے جاتے ہیں. فرمایا موت آئے گی تو بیدار ہو جائے مگر پھر کر کچھ نہیں سکتے. اے میرے پیارے اسلامی، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر. کتنی پیاری بات ہے. جو کچھ اللہ پاک نے عطا کیا ہے اس سے کیا طلب کرنا ہے؟ آخرت طلب کر. اب اللہ نے کیا دیا ہے؟ ہاتھ دی. ان ہاتھوں سے کیا حاصل کرنا ہے؟ آخرت حاصل کرنی ہے. مگر ان ہاتھوں سے گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں. اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اللہ کو راضی کر کے اچھے کام کر کے آخرت طلب کرنی ہے. مگر یہی آنکھیں حرام دیکھ کر اللہ کو ناراضی والے کام کیے جا رہے ہیں. یہ کان اللہ نے دیے ہیں، ان کانوں سے تلاوت سن کر اچھی باتیں سن کر آخرت طلب کرنی ہے. مگر ان کانوں سے ہم اللہ کو ناراض کر کے آخرت برباد کر رہے ہیں. غور کرتے جائیں جو کچھ رب نے دیا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جو اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت طلب کرو. مگر مجھے اور آپ کو جو رب نے دیا، چاہے وہ دولت دی، صحت دی، طاقت دی، اولاد دی، مرتبہ دیا، شہرت دی، جو کچھ دیا وہ رب نے دیا. مگر کیا میں اس سے آخرت طلب کر رہا ہوں یا رب ہی کو ناراض؟ بڑی عجیب کیفیت ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ کی عادت کریمہ تھی. اللہ کی راہ میں بہت خرچ کیا کر، جو ہاتھ میں آتا اللہ کی راہ میں دے دیتے. والوں کو لگا کہ اتنا خرچ کرتے ہیں تو ایسا نہ ہو سارے ہی خرچ کر دیں، کچھ بچے ہی نہ ان کے پاس. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ان کو کہیں نہ خرچ نہ کریں، غریب ہو جائیں گے. خرچ کریں اللہ کی راہ میں مگر اتنا تو خرچ نہ کریں. اتنا جو آتا ہے خرچ کر دیتے ہو. بڑا کمال کا سہل کہ حضور ایک بندے کا ایک چھوڑ کے دوسرے مکان میں اس کو شفٹ ہو تو کیا پچھلے مکان میں کچھ چھوڑتا ہے؟ یہ سارا کچھ نکال کے آگے پہلا مکان تو پورا ہی خالی کر کے جاتا ہے. کہ حضرت بس میرا اگلے مکان میں شفٹنگ کا ٹائم آنا ہے، میرا آخرت کا سفر قریب ہے تو میں یہاں کیوں چھوڑ کے جاؤں؟ میں آخرت کے لیے تیاری کر رہا ہوں، میں اگلے مکان کو سجا رہا ہوں. اب آپ بھی ذرا غور کریں، کسی کا کرائے کا گھر ہو یا اپنا گھر ہو، چھوڑ کے اگلے گھر میں شفٹ ہونا ہو تو ایک ایک چیز یہاں سے نکال کے لوگ ادھر لے جاتے ہیں. بعض اوقات تو وہ بھی لے جاتے جو نکالنے کا عرف نہیں ہوتا. اگلا آ کے پریشان ہوتا ہے، یار پورا گھر ہی خالی کر گئے، یار یہ بھی لے جاؤں وہ بھی لے جاؤں. بس نہیں چلتا ورنہ ٹائلیں بھی نکال کے لے جائیں. میرا ہے نا، لے جاؤں آگے کیونکہ رہنا آگے ہے، اب اس گھر میں نہیں رہنا. کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ اس دنیا میں مجھے رہنا نہیں ہے، مجھے اگلی دنیا میں جانا ہے، میرا سفر آگے کا ہے. مگر آگے کی کیا تیاری ہے؟ اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. اسی طرح کا ایک واقعہ کہ کس طرح عقل مند لوگ اپنی اگلے سفر کی تیاری کرتے ہیں، اس واقعے سے مزید سمجھ آئے گا. ایک شہر میں ایک عجیب سا عرف تھا، عجیب سا اس کا ایک اصول کہ ہر سال وہ اپنا ایک بادشاہ چنتے تھے. مگر اس کا طریقہ یہ تھا، جو پہلا دن سال کا ہوتا تھا شہر کے دروازے میں جو سب سے پہلا بندہ داخل ہوتا تھا ارلی ان دا مارننگ، صبح اس کو پکڑتے تھے اور اپنا بادشاہ بنا دیتے. نبی سا شخص تھا، وہ اس کو پتہ بھی نہیں تھا. وہ شہر میں صبح داخل ہوا، شہر والوں نے پکڑ لیا، مبارک ہو. اس کو ہار وغیرہ پہنایا کہ خیریت تو ہے؟ کہ آپ کو مبارک ہو، آپ ہمارے بادشاہ بن گئے. کیوں بادشاہ بن گیا؟ کہ ہمارا اصول ہے جو سال کے پہلے دن سب سے پہلے شہر میں داخل ہوتا ہے وہ بادشاہ. اچھا تو کتنے ٹائم کے لیے بادشاہ؟ کا 1 سال. وہ تھا بڑا عقل مند آدمی. 1 سال کے لیے. تو مجھ سے پہلے بادشاہ تھے وہ سارے کہاں گئے؟ کہ وہ 1 سال حکومت کرتے ہیں پھر ہم ان کو ایک جنگل میں جا کے پھینک کے آ جاتے اور اس جنگل کے اندر وہ بھوکا پیاسا مر جاتا ہے. اگر بھوکا پیاسا نہیں مرتا تو سانپ بچھو کھا جاتا. اچھا اس نے بڑی عقل بندی کی. اس نے پہلے تو پورے شہر والوں کے کام بڑے اچھے کیے، ان کے مسائل حل کی، اور پھر غیر محسوس انداز میں اس نے اس شہر سے اس جنگل تک کا روڈ بنوایا. اچھا روڈ بن گیا تو وہاں اس نے لوگوں کو بسانا شروع کیا. آہستہ آہستہ کھانے پینے کی دکانیں بھی وہاں لگا دی.
اب جب سال پورا ہوا تو لوگوں کو کہا ٹھیک ہے بھائی میرا ٹائم پورا ہو گیا, مجھے بھی اسی جنگل میں چھوڑ کے آ جاؤ. جو شہر کے بڑے لوگ تھے, آپ بڑے سمجھدار ہیں, آپ نے اس جنگل بیابان کو بھی شہر بنا دیا, ادھر بھی جناب اتنی رونق کر دی کہ ہم آپ کو ادھر بھی لے کے جائیں گے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ہمیں ایسے ہی عقل مند بادشاہ کی ضرورت تھی, اب ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا ہے آپ ہی ہمارے بادشاہ رہیں گے. اب بظاہر تو یہ واقعہ ہے, مگر کیا مجھے اور آپ کو ایک شہر میں نہیں جانا ہے؟ مجھے اور آپ کو ایک اور دنیا میں نہیں جانا ہے جہاں سانپ اور بچھو بھی ہو سکتے ہیں؟ اللہ ناراض ہوا تو قبر میں سانپ اور بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں نا. جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب کتنا خطرناک ہے. ہم میں سے کون ہے جو اس جہان کو, آخرت کے معاملات کو آسان کرنے کے لیے یہاں سوچ رہا ہے یار یہیں رہ کر میں آخرت بہتر کر لوں. ایک اور واقعہ میں نے بھی بیانات میں سنایا ہے کہ ایک ملک تھا, یہ بھی حکایت ہے ایکچولی, یہ اس طرح کی حکایتیں چوٹ کرنے کے لیے ہوتی ہیں کہ ایک ملک میں ایک مقابلہ کروا کہ اس پورے ملک میں سب سے بڑا بے وقوف کون. عجیب بات, بے وقوفوں کا بہرحال مقابلہ وزیروں نے سلیکٹ کیا کہ بادشاہ سلام, یہ بندہ سب سے بڑا بے وقوف کر لیا, کتنا بڑا خوش. تھوڑے دنوں بعد کسی نے بادشاہ سلامت بڑے بیمار, بادشاہ کے پاس ٹھیک ہے کہ بس آخری دنیا چھوڑ جا رہے ہیں, تو بے وقوف اگلے جہان. بادشاہ سلامت یہ بتائیے تو اتنا بڑا محل ہے, اتنے سارے کمرے ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر محل بنا لیا, جھونپڑی بھی نہیں. سلامت میں دیکھ رہا ہوں آپ کے پاس بڑے پیسے ہیں, یہاں پر بڑے ہیرے جواہرات ہیں, جدھر جا رہے ہیں ادھر آپ نے پیسے بھجوا دیے. بادشاہ سلامت ادھر میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آگے پیچھے اتنے خادم خادمائیں ملازم, جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ ملازم بھجوائے نہیں بھجوائے, کوئی خدمتگار نہیں ہے. تو اس بے وقوف نے پتہ کیا کیا, مالا تھی نا جو بادشاہ نے پہنائی تھی اس کو اتاری اور اس کو بادشاہ کو پہنا دی. تو پھر آپ ہوئے نا, آپ کو پتا ہے کہ میں کسی اور دنیا میں جا رہا ہوں, نہ گھر بنایا, نہ پیسے بھجوائے, نہ ملازم بھجوائے, تو بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے. صحیح بتاؤ ہم سب کے دلوں کیسی چوٹ, ہم سب کا گھر ہے, بے شک چھوٹا ہے بڑا ہے جو بھی ہے, آخرت میں گھر بنا ہے. ہم سب کے پاس کچھ نہ رقم, کچھ پیسے, کچھ صدقہ خیرات کرے, آخرت کا خزانہ جمع کرے. صرف پیسوں سے نہیں, سجدوں کے ذریعے, تلاوت کے ذریعے, ذکر و اذکار کے ذریعے, اللہ کی رضا کے ذریعے کچھ آگے کی راحتیں جمع کی نہیں کرتا. مرنے کے بعد جو بات کرنی ہے دنیا کی, جو پلاننگ کرنی ہے دنیا کی, پتہ ہے شیطان نے ہمارے ساتھ ایک گیم, موت کی بات کرنے نہیں دے. ہو سکتا ہے ابھی بھی جو بات کر رہا ہوں نا کسی کے دل میں خیال آ رہا ہو, مرنے کی باتیں کر رہے ہیں, آخرت کی باتیں کر رہے ہیں, قبر کی باتیں کر رہے ہیں. بھائی یار دنیا کی بات کرو. میں بات نہیں کیا 70-80 سال کے بعد ہی لوگ مر رہے ہیں, 20 سال 22, ہماری میری آپ کی باری کب آ جائے, تو ہم کس چیز کے انتظار میں, ہم کیوں تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سوچ, اس سے جی چرایا نہیں جا سکتا. اور وہ زندگی کی تیاری, آخرت کی تیاری مجھے اور آپ کو دنیا میں کرنی ہے. کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ خالی ہاتھ لے کر, خالی نامہ اعمال لے کر اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گئے تو پھر کیا. آپ کو پتا ہے کہ جمعے کے خطبے میں, اب کل جمعہ ہے نا, خطبہ سنیں, اس حدیث میں بار بات یہ کہ ہم سنتے تو ہیں مگر معلوم نہیں کرتے. اگر معلوم کر لیں, سمجھیں تو اللہ کے حبیب, بر والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين. ایسے الفاظ آتے ہیں نا, آتے تو ہیں, تو اس وقت اپنی, ہمارا تو دھیان کہیں اور ہوتا ہے. ہر جمعے یہ تقریباً حدیث خطبوں میں سنائی جاتی, کیا بر نیکی, والذنب لا ينسى, گناہ بھلایا نہیں جاتا, والدیان لا يموت, جس رب نے انصاف کر رہا ہے اس کو موت نہیں آنی. اعمل ما شئت کما تدین تدان, کر لے جیسی کرے گا, کہ نیکی پرانی نہیں ہوگی, نیکیاں کرتے رہیے. اچھا گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں, مگر ہم بھول گئے, کہیں لکھے گئے ہیں, کہیں موجود ہیں, ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. معاملہ ہی الٹا ہے. ہمارے بزرگان دین ایک زندگی میں غلطی ہو جاتی, ساری زندگی اسے یاد کر کے روتے. ہمارے ہزاروں گناہ ہیں, ہمیں یاد ہی نہیں ہیں, ہمیں اپنی نیکیاں یاد ہیں. کبھی کبھی جناب تہجد پڑھ لیں تو ایسا لگتا ہے میں تو پکا ہی جنتی ہو گیا, آج تو 5 ٹائم جماعت سے نماز پڑھی ہے, کمال ہو گیا. ایک نیکی کر کر پھولے نہیں, سب ہزاروں گناہ کیے وہ بھول گئے. یاد رکھیے حدیث کے الفاظ ہے, گناہ بھلایا نہیں جاتا, توبہ کرنی ہوگی, اللہ کو راضی کرنا ہوگا. پاٹ ہے نا, کر لے جو کرنا, تدین اسی کرے گا اسی بھرے گا. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اپنے گھر میں آم کا پودا لگا اور لوگوں سے کہ حضرت پودا آم کا لگایا, نکلنا بھی آم ہی ہے, وہ بھی دعا کرو نکلا ہے, کراچی میں تو وہ بھی نہیں نکلتا, کیا کرو ٹھیک ہے نا, لیکن پودے پہ سیب نہیں نکلتا. یہ سمجھ آ, گناہوں والی زندگی, کام اللہ کو ناراض کرنے والے کرنے, نمازیں ہماری قضا ہو رہی ہیں, ہم امید لگ قبر جنت. خود سوچے نا, کریں گے جیسی ویسی بھریں گے نا, جیسا بوئیں. آج ہمیں یہ پتا چلا حدیث کی میری اور آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے. ایک امانت ہے جو انسان نے قبول کی ہے, ایکسپٹ کی ہے. وہ نمازیں ہیں, وہ عبادتیں ہیں, وہ حرام کاموں سے بچنا ہے. اسلامی بھائیوں کاش ہم یہ بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پاک فرمایا, حیرت ہے, انتہائی حیرت ہے اس پر جو ہمیشہ کے گھر کو مانتا ہے پھر بھی دھوکے کے گھر یعنی دنیا کے گھر کے لیے محنتوں میں مصروف ہے. معلوم ہے کہ حقیقت والا گھر دوسرا ہے, مگر یہ دنیا کے گھر اور یہی کے لیے مصروف. پیارے آقا فرماتے حیرت ہے اس کے لیے. کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, تو آئیے نیکوکار
اتنی ساری روایتیں، واقعات، سب کچھ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ اے بندے، یہ دنیا آخرت کے لیے وقف ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آج جو بوئے گا وہی آخرت میں کاٹے گا۔ ہمیں چاہیے کہ آج اور ابھی سے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں، اپنی زندگی کو اس عارضی فانی چند روزہ دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے وقف کر دیں۔ دنیا میں رہ کر دنیا نہیں بلکہ آخرت کمانے کا سلسلہ شروع کر دیں۔ کیا خوبصورت اشعار امیر اہل سنت اللہ ہمیں ایک طرح سے جھنجھوڑتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں کہ دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، دل سے میرے دنیا کی محبت نہیں جاتی، سرکار گناہوں کی بھی دن رات مسلسل ہے گناہوں کا تسلسل، آقا کچھ تم ہی کرو نا، یہ گو پیش نظر قبر کا پرہول گھڑا ہے، افسوس مگر پھر بھی بھائیوں اگر نیک بننے کا ذہن بن گیا ہے اللہ کو راضی۔ آج کے دور کی عظیم علمی اور روح امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب نے ایک بڑا پیارا رسالہ نیک اعمال کا رسالہ ہمیں نیک اعمال کے رسالے سے پابندی سے اپنے کا جائزہ نبی پاک نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، آدمی اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک اپنے اعمال کا جائزہ اتنی سختی سے نہ کرے جتنی سختی سے کوئی شخص اپنے کاروباری شریک سے حساب کرتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے معلوم ہو جائے گا کہ اس کے کھانے پینے اور پہننے کی چیزیں حلال، کسی پارٹنر سے کیسا حساب کرتے ہیں، نہیں یہ میرے تھے، یہ آپ کے نہیں تھے، ہمارا یہ طے ہوا تھا، یہ تو میرا پروفٹ ہے۔ فرمایا اپنے اعمال کا حساب بھی ایسے ہی کرنا تھا یا نہیں کرنا، یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے کیوں نہیں کیا، اس طرح عادت پڑ جائے۔ آج کے اس پرفتن دور میں دعوت اس کے نیکوں کے ساتھ رہ کر ہم بھی نیک بنیں، ان کے ساتھ رہ کر ہمیں بھی آخرت کا خیال آتا رہے گا اور ہم اپنی آخرت کی زندگی کی بھی تیاری کریں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میں نے دو عظیموں کا بھی ذکر کرنا ہے۔ 21 محرم الحرام کو عظیم صحابی رسول، عاشق مصطفیٰ، مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے۔ آپ سابق الاسلام ہیں، یعنی ابتدا ہی میں آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور غلامی سے آزادی نصیب ہونے کے بعد سے لے کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری تک حضرت بلال نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر رہے، نبی پاک کے مالی معاملات کو بھی دیکھتے تھے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ نبی پاک کے وصال کے بعد حضرت بلال ملک شام تشریف لے گئے اور آخر تک وہیں رہے۔ حضرت بلال کے تو بہت سارے کہ پیارے آقا ان سے کتنی محبت فرماتے کہ ان کا مالک جو آقا جو تھا، کیونکہ آپ غلام تھے، حبشہ کے تھے، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، افریقن تھے۔ ہوا یہ کہ جو آقا تھا امیہ، وہ حضرت بلال پر بڑی سخت، اور آپ مسلمان ہو گئے تھے تو آپ کو مکے کی ریت پر ریگستان پر لٹا کر پتھر سینے پر رکھتا تھا اور کہتا تھا اے بلال اللہ کا میں مر جاؤں، اللہ کا۔ وہ بہت مارتا تھا۔ ابو بکر صدیق قریب دیکھتے آتی کر نبی پاک کو بھی بڑا دکھ ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق ان کی خرید و فروخت ہوتا، سمجھیے اس زمانے میں مثال کے طور پہ ایک غلام کی 1000 روپے یا 1000 درہم یا دینار، امیہ نے کہا میں 3000 میں دوں، پیسے بڑھا کر بتا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ نہیں 4000 مجھے منظور، کہا اب 5000 میں دوں، کہا مجھے منظور ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، ابو بکر صدیق اوکے کر، آخر کار ایک بڑی تگڑی رقم پر حضرت بلال کو انہوں نے خرید۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر تمہارے کاروبار کے تو بڑے چرچے سنے ہیں، تم تو بڑے کاروباری ہو، سودا بڑا کس کے بڑا جانچ کے لیتے ہو، تم نے ایک حبشی غلام کو اتنا مہنگا خرید لیا۔ صدیق کے وہ تاریخی الفاظ، وہ کہتے تمہیں کیا معلوم بلال کی قیمت کیا ہے، اے امیہ تو اگر اس سے بھی زیادہ مانگتا میں اس سے زیادہ تجھے رقم دیتا۔ حضرت بلال کو لیا اور نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا حضور بلال حاضر ہے، حضور بلال کو آزاد کروا کے لایا ہوں۔ اللہ اکبر، نبی پاک اتنا خوش ہوئے، فرماتے اے ابو بکر بلال کو خرچ کرنے میں جو رقم خرچ کی ہے نا اس میں کچھ پیسے میرے بھی شامل کر لو۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور میرا جو کچھ ہے سب آپ ہی کا۔ اللہ اکبر، ایسے بلال ہیں جن کو نبی پاک سے کتنی محبت اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے کتنی محبت، سبحان اللہ۔ اسی طرح 18 محرم الحرام ایک اور عظیم شخصیت، اور وہ کون ہیں؟ وہ عاشق نیک اعمال، عالم باعمل، مفتی دعوت اسلامی حضرت مفتی محمد فاروق عطاری رحمۃ اللہ یوم وصال ہے۔ آپ نمازوں کی حفاظت فرمانے والے، زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگانے والے، تلاوت قرآن کریم کرنے والے اور خود دینی کاموں میں حصہ لینے والے۔ اللہ آپ رحمۃ اللہ تعالی کے انتقال کے بعد آپ کے مزار پر آپ کے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے آپ کے بارے میں یوں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے راضی تھا، آپ بھی اس سے راضی ہو جائیں۔ یا غوث پاک میں اس سے راضی ہوں، آپ بھی میرے فاروق سے راضی ہو جائیں۔
اللہ اکبر، ایسی عظیم ہستی، اللہ ان دونوں عظیم ہستیوں کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ ان لوگوں نے دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بنا لی، کاش ہم بھی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت بہتر کرنے والوں میں ہو جائیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اپنی آخرت بہتر کرنے سے فکر اور سوچ نصیب فرمائے۔ اس میں مدنی قافلے بھی ہیں، سفر کریں تو آخرت کی تیاری ملتی ہے۔ بار بار اجتماع میں آتے رہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کریں تو انشاءاللہ یہ ذہن عمل کا توفیق عطا۔ آمین۔ صلو